بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین السلام علیکم. میں ہوں آپ کا میزبان صابر شاکر. آج ہے 3 جنوری سال 2021 اور جناب دن ہے اتوار کا. آج آپ کے ساتھ مزید خبریں شیئر کرتے ہیں اور ڈیولپنگ سٹوری اور بھائی جناب پاکستان کی قومی سیاست کے بارے میں اور 3 کردار جو مائنس ہونے جا رہے ہیں اور وہ 3 کون سے کردار مائنس ہونے جا رہے ہیں یہ آپ سے بات کرتے ہیں. آپ کو بتاؤں کہ جو پی ڈی ایم کی تحریک تھی اس میں نواز شریف اینڈ کمپنی، مولانا فضل الرحمان، مریم صفدر صاحبہ اور اشرف علی صاحب، یہ سب کے سب شامل تھے. اور اس میں پاکستان پیپلز پارٹی بھی 11 جماعتی اتحاد بنایا گیا. کل جماعتی کانفرنس ہوئی، اس میں پھر 26 پوائنٹ طے کیے گئے اور لمبی چوڑی ڈسکشن ہوئی اور اس کے بعد ایک روڈ میپ تیار کیا گیا کہ جناب ہم گرائیں گے ان سب کو. پہلا تھا ان کا ٹارگیٹ -1 فارمولا وہ تھا جناب وزیر اعظم عمران خان کو مائنس کیا جائے اور وزیر اعظم عمران خان کو -1 فارمولا کے تحت ملٹری لیڈرشپ کو راضی کیا جائے گا اور ملٹری لیڈرشپ پہ دباؤ ڈالا جائے گا کہ جناب آپ عمران خان کا پیچھا چھوڑیں اور آئیں ہمارے ساتھ مل کے ہم مل کر آپس میں کھیلتے ہیں. لیکن کیا ہوا؟ کیا -1 فارمولا نہیں کامیاب ہو سکا جی. اور -1 فارمولا ماضی میں تو ہوا. -1 فارمولا نواز شریف صاحب پاناما کے مقدمے میں فارغ ہوئے، -1 فارمولا ہو گیا، نواز شریف صاحب مائنس ہو گئے اور مسلم لیگ نواز اپنی پالیٹکس کرتی رہی. اور اس کے بعد دوبارہ سے پھر پرویز مشرف صاحب کے زمانے میں آیا کہ جناب -1 کریں اور پرویز مشرف صاحب کو مائنس کرنے کی کوشش کی گئی لیکن وہ -1 نہیں ہو سکے اور وہ اس وقت ہوئے جب نئی حکومت آ چکی تھی. یہ -1 فارمولا اکثر و بیشتر آتا رہتا ہے. محترمہ بے نظیر بھٹو تھیں، اس وقت بھی کئی دفعہ -1 فارمولا آیا. جناب محترمہ بے نظیر بھٹو جو ہیں وہ ایک سائڈ پہ ہو جائیں، باقی کام چلتا رہے گا. تو اسی طریقے سے یہ -1 فارمولا لے کے آئے تھے پی ڈی ایم والے لیکن یہ کامیاب نہیں ہو سکا. پھر جب پریزیڈنٹ زرداری تھے اس وقت بھی بہت کوشش کی گئی کہ -1 فارمولا ہو جناب اور ان کو نکالا جائے، ایوان صدر سے کامیاب نہیں ہو سکے تھے. پھر ڈاکٹر طاہر القادری صاحب اور وزیر اعظم عمران خان آئے تھے نواز شریف صاحب کو مائنس کرنے کے لیے، اس دھرنے اور لانگ مارچ کے نتیجے میں نہیں ہو سکا تھا. اب پھر انہوں نے کوشش کی لیکن وہ نہیں ہو سکا. پھر انہوں نے کیا کیا؟ پھر انہوں نے کہا -2 کرتے ہیں اور اس میں انہوں نے آرمی چیف کو بھی شامل کر لیا اور پھر -3 پہ آ گئے اور اس میں انہوں نے ڈی جی ISI کو بھی شامل کر لیا، یعنی کہ جنرل فیض حمید صاحب کو. پھر انہوں نے کام شروع کر دیا -3 فارمولا پہ کہ جناب -3 پہ کام کرتے ہیں. اور اس کے لیے آپ کو معلوم ہے کہ گجرانوالہ سے کام شروع ہوا، گجرانوالہ سے ہوتا ہوا کوئٹہ سے پھر کراچی، گجرانوالہ سے کراچی سے کوئٹہ، پھر پشاور، پھر مردان، پھر آخر میں لاہور. اور پتہ چلا کہ جناب نہ 1 ہو سکتا ہے، نہ 2 ہو سکتا ہے، نہ 3 ہو سکتا ہے. اور پیپلز پارٹی نے، جب پاکستان پیپلز پارٹی کی سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی نے اپنا فیصلہ صادر کیا تو معلوم ہوا کہ جناب یہ تو معاملات ہی بالکل گڑبڑ ہو چکے ہیں. اب -3 فارمولا یہ لے کے آئے تھے، -1 سے شروع ہے، -3 تک بات نہیں بنی. اس کے بعد ظاہر اسٹیبلشمنٹ ہے اور اس کا سب سے زیادہ تجربہ ہے پاکستان کی سیاست میں، عالمی سیاست میں. ان کے پاس زیادہ معلومات ہوتی ہیں، زیادہ وسائل ہوتے ہیں. اس کے بعد انہوں نے پھر قومی ڈائیلاگ کا سلسلہ شروع کیا. قومی ڈائیلاگ سب سے پہلے آیا تھا شہباز شریف صاحب کی طرف سے کہ جناب میثاق معیشت کیا جائے. لیکن میثاق معیشت وزیر اعظم عمران خان نہیں مانے. انہوں نے کہا کہ جن کی وجہ سے معیشت اس حال میں پہنچی ہے انہی کے ساتھ میثاق معیشت کیا جائے. انہیں سے پوچھا جائے جنہوں نے برباد کیا ہے اس ملک کو، اس ملک کی اکانومی کو، ملک کی سیاست کو. تو لہذا میثاق معیشت دور تک اس کا کوئی نام لیوا نہ رہا. اور پھر مسلم لیگ نواز کی طرف سے یہ بات کی گئی کہ جناب قومی ڈائیلاگ کی ضرورت ہے، نیشنل ڈائیلاگ کی ضرورت ہے، قومی مکالمے کی ضرورت ہے. پھر پیپلز پارٹی کی طرف سے رضا ربانی صاحب نے یہ بات کی کہ قومی مکالمے کی ضرورت ہے. جب یہ سلسلہ شروع ہوا براہ راست فوج کو ٹارگیٹ کرنے کا، ملٹری لیڈرشپ کو ٹارگیٹ کرنے کا، اس کے بعد پھر کوئی ذہن جناب بیٹھے اور بیٹھنے کے بعد انہوں نے ذرا سوچا سمجھا، ذرا صلاح مشورہ کیا تو وہ اس نتیجے پہ پہنچے کہ یہ جو کرپٹ عناصر ہیں ان کو ذرا مائنس کیا جائے اور اس کے بعد پھر بات آگے بڑھی جائے. کیونکہ یہ میں بتا دوں کہ موجودہ جو لیڈرشپ ہے اس وقت فوجی قیادت، وہ کسی سیاسی جماعت کے خلاف نہیں ہے، وہ کسی سیاسی جماعت کے حصہ لینے کے خلاف نہیں ہے اور نہ ہی وہ کسی سیاسی جماعت کا قد کاٹ کم کرنے کے لیے، کترنے کے لیے اس میں کوئی مینورنگ کرنا چاہتی ہے اور کسی سیاسی جماعت پہ پابندی عائد کرنے کا بھی کوئی ارادہ نہیں رکھتی. اور جو اس وقت ملٹری لیڈرشپ کی سوچ ہے اسٹیبلشمنٹ کی، وہ یہ ہے کہ تمام سیاسی جماعتیں اپنا اپنا کام کریں لیکن آئین اور قانون کے دائرے میں رہ کے اور کنسٹرکٹیو کام کریں، جمہوریت کے لیے کام کریں، پارلیمانی نظام کے لیے کام کریں، سسٹم کی مضبوطی کے لیے کام کریں، نیشنل انٹیگریٹی کے لیے کام کریں. یہ ساری باتیں وہ کہتی ہیں، وہ کسی سیاسی جماعت کے خلاف نہیں. ہاں البتہ ان کا ایک اصول انہوں نے وضع کر لیا ہے اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ ریاست پاکستان کا فیصلہ ہے. یہ ہے پاناما سے شروع ہوا تھا. پاناما کے بعد سے اس نتیجے پہ پہنچے کہ جناب بہت ہو گیا، اب جو کرپٹ عناصر ہیں ان کو سپورٹ نہیں کرنا اور اس پہ عمل درآمد شروع ہو گیا. اور اس میں تمام انسٹیٹیوشن جو ہیں
وہ آن بورڈ ہوئے، اور ایسا آن بورڈ ہوئے کہ سب نے دیکھا، اور اب تک وہ سلسلہ چل رہا ہے۔ درمیان میں ایکسٹرنل پریشر آتے رہے، انٹرنل پریشر بہت کم، وہ میں آپ کو بتا دوں کہ انٹرنل پریشر نام کی کوئی چیز نہیں، کیونکہ انٹرنل پریشر ہوتا ہے وہ ہوتا ہے جہاں پبلک پریشر ہو، کہ عوام ان کے ساتھ، جمع غفیر عوام کا ان عناصر کے ساتھ ہو جن پہ کرپشن کے الزام ہیں۔ کرپشن کے الزام آپ سمجھ لیں کہ اپوزیشن جماعتیں، مسلم لیگ نواز، پیپلز پارٹی، JUI، یہ سب کی سب کیا ان کے ساتھ عوام کا جمع غفیر ہے۔ عوام کا جمع غفیر نہیں تھا۔ نواز شریف صاحب کو نااہل قرار دیا سپریم کورٹ نے، اس کے بعد ان کو سزائیں ہوئیں، پھر مریم صفدر صاحبہ کو سزا ہوئی اور کیپٹن صفدر کو ہوئی، ان سب کو یہ رہنما گرفتار بھی ہوتے رہے۔ شہباز شریف صاحب گرفتار ہوئے، رہا ہوئے، پھر گرفتار ہوئے، بہت سارے لوگ، بے شمار لوگ، زرداری صاحب گرفتار ہوئے، رہا ہو گئے، فریال پور گرفتار ہوئے، بے شمار لوگ گرفتار ہوئے، لیکن عوام جو ہے وہ سڑکوں پہ نہیں نکلی اس بنیاد پہ۔ لیکن جب یہ سیاسی جماعتیں حصہ لیتی ہیں پالیٹکس میں تو ان کا ووٹ بینک باہر آتا ہے، اپنا ووٹ ڈالتا ہے، یہ ساری چیزیں۔ تو آپ کو یاد ہوگا کہ بیگم کلثوم نواز صاحبہ نے الیکشن لڑا تھا ضمنی، تو اس ضمنی الیکشن میں کسی نے مشورہ دیا کہ جناب تھوڑی سی 19-20 کر لی جائے تو بیگم کلثوم نواز صاحبہ ہار سکتی ہیں، لیکن اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ یعنی کہ موجودہ اسٹیبلشمنٹ یہ موجود وہی تھی، تو فیصلہ ہوا کہ نہیں جناب ایسا کوئی کام نہیں کرنا، جو جیت رہا ہے وہ جیتنے دیں، ضرورت نہیں ہے، یعنی کہ ایسا کام نہیں کرنا۔ اور اسی طریقے سے یا صادق اسپیکر قومی اسمبلی جب یہ ڈسکوالیفائی ہوئے، دوبارہ الیکشن ہوا، کوئی رکاوٹ نہیں ڈالی گئی۔ پھر الطاف حسین کا میں آپ کو بتاؤں، اس وقت جنرل شریف تھے، الطاف حسین نے جب کراچی میں باغیانہ قسم کی تقریر کی، غداری کے مرتکب ہوئے، تو اس کے بعد ایک سیٹ خالی ہوئی، اس سیٹ پہ الیکشن ہوا کراچی میں، تو MQM جیت رہی تھی، تو پھر وہی بات آئی کہ جناب ان کو ہروانا چاہیے یا نہیں ہروانا چاہیے۔ طے ہوا کہ بالکل نہیں، سیاسی جماعت کا ووٹ بینک ہے، اگر کوئی جیت رہا ہے تو جیتنے دیں، ہمیں صرف سروکار ہے، ریاست کو سروکار ہے جو پاکستان کو کمزور کرتے ہیں، جو ایسا نیریٹو لے کے آتے ہیں جو دشمنوں کا ہے، جو پاکستان کی سلامتی کے خلاف، پاکستان کے آئین کے خلاف کام کرتے ہیں، یہ تھا۔ تو خیر یہ ایک پالیسی تواتر سے چلی آ رہی ہے، لیکن ایکسٹرنل پریشرز آتے ہیں، اور اسی کے نتیجے میں ہی اس وقت نواز شریف صاحب جو ہیں وہ بیرون ملک لندن میں مقیم ہیں، اور ابھی تک ان کی واپسی کا کوئی امکان نظر نہیں آتا، کیونکہ یہ باقاعدہ طور پہ ایکسٹرنل پریشر ہی تھا، ایکسٹرنل سپورٹ تھی نواز شریف صاحب کو، تو وہ وہاں پہنچے۔ اب جناب نیشنل ڈائیلاگ کی بہت بات کی گئی، تو اب نیشنل ڈائیلاگ کا سلسلہ دوبارہ سے شروع ہو چکا ہے۔ نیشنل ڈائیلاگ کا سلسلہ بھی شروع ہو چکا، اور ان کو مختلف سیاسی جماعتوں کو یہ آفر بھی کی جا رہی ہے، ان کی طرف پیغامات بھی بھیجے جا رہے ہیں۔ شہباز شریف صاحب کی طرف پیغام بھیج دیا گیا، ان کے ساتھ درانی صاحب کی ملاقات ہوئی، مولانا فضل الرحمان کو بھی پیغام بھیج دیا گیا، اور پیپلز پارٹی کے ساتھ بھی رابطے میں ہیں، اور ایسے تمام عناصر کے ساتھ رابطے میں ہیں کہ آئیں جناب آ کے بات کریں، اگر آپ بیٹھنا چاہتے ہیں، واقعتاً سے جیتا ہے تو پھر قومی مکالمہ ہونا چاہیے قومی امور پہ۔ یہ آپ ذہن میں رکھیے کہ قومی مکالمہ، نیشنل ڈائیلاگ یہ ہونا چاہیے قومی امور پہ، اور یہ ہونا چاہیے پاکستان کی نیشنل سیکورٹی پہ، پاکستان کے نیشنل نیریٹو پہ، آئین اور پاکستان کے تابع رہتے ہوئے۔ اس میں جو چیزیں اب تک کنوے کی گئی ہیں یہ ذہن میں رکھیے کہ اس قومی ڈائیلاگ کا بنیادی نقطہ کیا ہے، وہ یہ ہے جناب کسی بھی سیاسی جماعت جو کہ آئین پاکستان کو تسلیم کرتی ہے اور آئین پاکستان کے تابع رہ کے اپنا کام کرنا چاہتی ہے، کسی قسم کی کوئی پابندی نہیں ہے اس پہ، وہ کام کرے، وہ الیکشن میں حصہ لے، حکومت گرائے بنائے، جو مرضی کرے۔ لیکن جو جماعتیں آئین پاکستان کو نہیں مانتی اور جن جماعتوں کی قیادتیں نہیں مانتی، تو ایسی لیڈرشپ کو قبول نہیں کیا جائے گا، ایسے انڈیویجولز کو قبول نہیں کیا جائے گا۔ اور پھر آئین اور قانون کا مطابق جب یہ بات کی جاتی ہے تو اس میں صرف اس لیڈرشپ کے ساتھ بات چیت ہوگی اس قومی ڈائیلاگ میں جو کہ کوالیفائی کرتے ہیں، جو نااہل نہیں ہیں، جو سزا یافتہ نہیں ہیں، جو مجرم نہیں ہیں، جو مفرور نہیں ہیں، ان کے ساتھ کوئی بات نہیں ہوگی، جو اشتہاری نہیں ہیں ان کے ساتھ کوئی بات نہیں ہوگی۔ تو لہٰذا ابھی تک میں آپ کو بتاؤں کہ مولانا فضل الرحمان صاحب ابھی تک ان کو نہ کوئی سزا ہوئی ہے، نہ ان کے خلاف کوئی FIR درج ہے، نہ ان کے خلاف کوئی مقدمہ ہے، نہ ہی ان کے خلاف نیب نے کوئی ایسا نیب کے پاس کوئی ریفرنس دیا ہے۔ تو مولانا فضل الرحمان صاحب کو بھی یہی بتایا گیا ہے کہ فی الحال تو اب تک تو آپ کے لیے ہے۔ شہباز شریف صاحب کو ابھی تک سزا نہیں، صرف گرفتار ہیں، ٹرائل ہو رہا ہے، ابھی تک وہ ڈسکوالیفائی نہیں ہے، ابھی تک وہ قومی اسمبلی میں لیڈر آف اپوزیشن ہیں، حمزہ شہباز ہیں، لیکن مریم صفدر صاحبہ ڈسکوالیفائی ہے، وہ سزا یافتہ ہیں، وہ ضمانت پر رہا ہیں، ان کی اپیلیں پینڈنگ ہیں۔ نواز شریف صاحب ان کے خلاف بھی سیم وہی چیز ہے جناب، وہ نہ صرف سزا یافتہ ہیں، مجرم ہیں، مفرور ہیں، بلکہ وہ اشتہاری بھی ہیں، عدالت کے اشتہاری ہیں۔ دو ہوئے، تیسرا اسحاق ڈار صاحب مفرور، اشتہاری، یہ وہ کریکٹر ہیں جن کے ساتھ کسی قسم کی کوئی بات چیت نہیں کرے گی ریاست یا ریاستی ادارے۔ اور آگے آ جاتا ہے جناب پاکستان پیپلز پارٹی، اس کی لیڈرشپ ابھی تک بالکل کلیئر ہے، ان کو ابھی تک سزا نہیں ہوئی،
وہ کوالیفائی ہیں پالیٹکس آئین اور قانون کے تحت، ان میں کسی قسم کی کوئی قدغن نہیں ہے، لہٰذا اب -3 فارمولہ اب الٹا دیا گیا ہے، یعنی -3 فارمولہ لے کے تو نکلے تھے عمران خان کے لیے، آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کے لیے، اور DDISI جنرل فیض حمید کے لیے، لیکن اب اس کو الٹا دیا گیا ہے۔ اب یہ جناب اس میں آئے ہیں نواز شریف صاحب مائنس ہیں، مریم صفدر صاحبہ مائنس ہیں، اور پھر ایک اور صاحب بھی مائنس ہیں۔ یہ صاحب مائنس ہی رہیں گے، ان کے ساتھ کسی قسم کی کوئی ڈائلاگ نہیں ہوگا، یہ قومی ڈائلاگ کا، قومی مذاکرات کا، قومی مکالمے کا حصہ نہیں ہوں گے، اور نہ ہی ان کا پاکستان کی سیاست میں کوئی لینا دینا ہے۔ سیاسی جماعتیں آئیں، ہاں جس سیاسی جماعت کی قیادت بھی ایسے لوگ کریں گے ان کے ساتھ بھی پھر وہی سلوک ہوگا، تو پھر سیاسی جماعتیں بھی اس کی زد میں آئیں گی، لیکن فی الحال تو -3 فارمولہ جو ہے یہ بنیادی طور پہ طے پایا ہے جناب، اور یہ -3 فارمولہ ہی اب چلے گا، کیونکہ معاملات اب PDM اور شریف فیملی اور مولانا اور اچکزئی ان کے ہاتھ سے نکل چکے ہیں، اور پاکستان پیپلز پارٹی سمیت تمام سیاسی جماعتیں اس وقت، اور مسلم لیگ نواز کے اندر بھی ایک بہت بڑی اکثریت، بہت مؤثر آواز وہ بھی اس کی حامی ہے کہ جناب ہماری جان چھوٹے نہ اہل لوگوں کے ساتھ، نہ اہل لوگوں سے اور بلیک میلنگ سے، تو ہماری سیاسی جماعت انڈیپینڈنٹ ہو اور ہم پالیٹکس کو لے کے آگے بڑھیں اور آئندہ انتخابات میں اپنا حصہ وصول کریں اور پارلیمان میں اپنا کردار ادا کریں۔ تو یہ تھا جناب -1 2 3 شروع ہوا تھا خان 11 سے، لیکن یہ کنورٹ ہو گیا اپوزیشن 11 کی طرف، اور اب یہ اس طرف چل رہا ہے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔